بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں محمد بن قاسم کی بایوگرافی۔ یہ آج کی ہماری ایپیسوڈ نمبر 9 ہے۔ ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل میں۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی لیٹسٹ اپڈیٹ باقاعدہ سے ملتی رہے اور آپ باقاعدہ ویڈیو دیکھتے رہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے مسکرا کر کہا، مجھے تمہاری گفتگو سن کر دلی خوشی ہوئی ہے۔ تم کھانا کھا لو پھر اکٹھے چلتی ہیں۔ زبیر یہ سن کر خوش ہو گیا۔ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ اس نے جلدی جلدی چند نوالے منہ میں ڈالے اور خوب جی بھر کر پانی پیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، محترم، میں روانہ ہونے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے ایک اور گھوڑا منگوایا اور زبیر سے کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے۔ زبیر نے کہا، محترم، میں کھڑا رہنا چاہوں گا کیونکہ کھانا کھا کر بیٹھنے سے نیند اور تھکاوٹ کا غلبہ ہو سکتا ہے۔ ایک خادم نے زبیر سے پوچھا، کیا آپ نے یہاں کا سفر کرتے ہوئے کہیں آرام نہیں کیا؟ زبیر نے کہا کہ میں دن کے وقت مسلسل سفر کرتا تھا اور رات کو بھی اس وقت رکتا تھا جب میں بے ہوش ہو جاتا تھا۔ میں جلد از جلد مدینہ منورہ پہنچنا چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے پوچھا، اس سفر کے دوران میں تم نے کتنے گھوڑے تبدیل کیے تھے؟ زبیر نے کہا، عربر سے بصرہ تک ہر چوکی سے تازہ دم گھوڑا مل جاتا تھا، مگر بصرہ سے آگے کا سفر وقت بچانے کے لیے میں نے سیدھا سفر کیا اور صحرائے عرب کو پار کرتے ہوئے مجھے اکثر ایک ہی گھوڑے پر کئی منزلیں طے کرنا پڑی۔ اس گھوڑے سے پہلے میری سواری میں 5 گھوڑے مر بھی چکے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا، لوگ تو محمد بن قاسم کی فتوحات کے واقعات سن کر حیران ہوتے ہیں، حالانکہ جس سپہ سالار کے پاس تمہارے جیسے سپاہی ہوں اس کے لیے کوئی قلعہ یا علاقہ فتح کرنا مشکل نہیں ہے۔ اتنی دیر میں ایک خادم نے حاضر ہو کر کہا، گھوڑے بالکل تیار ہیں، آپ تشریف لے آئے۔ زبیر اور عمر بن عبدالعزیز حجرے سے باہر نکلے اور گھوڑوں کی طرف چل پڑے۔ ادھر سلیمان بن عبد الملک کو محمد بن قاسم کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس کو یہ بھی اطلاع ملی تھی کہ مکران اور ایران کے ہر شہر کے لوگ اس کا خوب استقبال کر رہے تھے اور یزید بن ابو کبشہ نے بغاوت کے خوف سے محمد بن قاسم کو بیڑیاں اور ہتھکڑیاں نہیں پہنائی تھی۔ سلیمان بن عبد الملک کے لیے یہ تمام خبریں نہایت تکلیف دہ تھیں۔ اس نے اپنے تمام تیروں میں سب سے زیادہ نوکیلا اور مضبوط تیر چنا اور صالح کو حوالے کر کے محمد بن قاسم کو ختم کرنے کا حکم دے کر بصرہ کی طرف بھیج دیا۔ صالح بھی محمد بن قاسم کا شدید دشمن تھا۔ وہ محمد بن قاسم کی فتوحات سے سخت نالاں تھا۔ بصرہ میں لوگوں کو جب محمد بن قاسم کی آمد کا علم ہوا تو وہ دیوانہ وار گلیوں میں نکل آئے۔ وہ آگے بڑھ کر محمد بن قاسم کی سواری کو چھو رہے تھے۔ صالح نے جب بصرہ میں یہ حالات دیکھے تو اس نے تیر باہر نکالنے کی حماقت نہ کی اور خاموش رہا۔ بصرہ کے لوگ ایسے مرد مجاہد کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین تھے جس نے 17 سال کی عمر میں سندھ کی تاریخ بدل دی تھی۔ وہ اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھے جس نے خط لکھ کر عالم اسلام کو ظالم راجہ کی حکمرانی ختم کرنے کا کہا تھا۔ سب لوگ محمد بن قاسم کے ساتھ آنے والوں کو دیکھنے کے لیے جوک در جوک گلیوں میں کھڑے ہو گئے تھے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر مالک محمد بن قاسم کے خیمے سے باہر پریشانی کی حالت میں ٹہل رہا تھا۔ وہ ایک مضبوط ارادے کے ساتھ خیمے میں آ گیا تو دیکھا کہ محمد بن قاسم چٹائی پر بیٹھا کچھ لکھ رہا ہے۔ مالک نے کہا، آپ نے کسی کے نام کوئی خط لکھا ہے؟ اگر آپ حکم دیں تو یہ میں خط خفیہ طور پر متعلقہ بندے کو پہنچانے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، نہیں، یہ خط نہیں ہے، بلکہ میں ایک نئی قسم کی جدید منجنیق کا نقشہ تیار کر رہا ہوں جس کے ذریعے بڑے سے بڑا پتھر بہت زیادہ دور بھی ٹھیک نشانے پر گرے گا۔ اس سے اسلامی لشکر کو ایک نئی قوت مل جائے گی۔ مالک نے حیران ہو کر کہا، اس موقع پر آپ کو اپنے متعلق سوچنا چاہیے جبکہ آپ اسلامی لشکر کی فکر کر رہے ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، یاد رکھو میں ایک فرد ہوں اور منجنیق ایک قوم کی اہم ضرورت ہے۔ اگر مجھے قید کر لیا گیا تو تم یہ نقشہ خود امیر المؤمنین کی خدمت میں پہنچا دینا۔ مالک نے کہا، آپ کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا ہے، آپ کو بصرہ نہیں بلکہ واسط لے جایا جائے گا۔ محمد بن قاسم نے کہا، میری قربانیاں رائگان نہیں جائیں گی۔
یہ عالم اسلام کی بدقسمتی ہے کہ اس کی خلافت کو ملکیت میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر محمد بن قاسم دوبارہ نقشہ بنانے میں مصروف ہو گئے، اور مالک اس کی اسی ادا کو دیکھ کر سوچ رہے تھے کہ اگر اس کا بس چلے تو وہ اپنی جان دے کر ایک ایسے عظیم سپہ سالار کی نایاب زندگی کو بچا لے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک مغرب کی نماز پڑھ کر جامع مسجد سے نکل کر قصر خلافت کی طرف جا رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، سلیمان رک جاؤ۔ اس آواز میں غصہ اور حکم بھی تھا۔ سلیمان نے فوراً مڑ کر پیچھے دیکھا اور کہا، کون؟ عمر بن عبدالعزیز نے کوئی جواب دیے بغیر اس کا بازو پکڑا اور جھنجھوڑ کر پوچھا، نادان، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ سلیمان بن عبد الملک نہایت خود غرض اور بے حس شخص تھا، مگر وہ عمر بن عبدالعزیز کی عظیم شخصیت کے سامنے کچھ نہیں تھا۔ وہ نہایت ادب سے بولا، آپ نے جو بات کرنی ہے تنہائی میں کر لیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس کو کہا، میں تو مسجد میں تمام لوگوں کے سامنے تمہارا دامن پکڑنے آیا تھا، مگر جیسا تم کہتے ہو مجھے قبول ہے، جلدی اپنے کمرے میں چلو، میں نے نہایت بہت ضروری بات تم سے کرنی ہے۔ پھر وہ تینوں محل کے ایک بڑے کمرے میں چلے گئے۔ سلیمان نے زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تم کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ زبیر کوئی جواب دیتا، عمر بن عبدالعزیز نے فوراً کہا، یہ ایسی فضول باتوں کا وقت نہیں ہے، میں محمد بن قاسم کے متعلق تم سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سلیمان نے جب محمد بن قاسم کا نام سنا تو غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا، اچھا تو محمد بن قاسم کی سازش مدینہ میں بھی پہنچ چکی ہے اور یہ اس کا قریبی دوست ہے؟ زبیر اس بات پر خاموش نہ رہ سکا اور بولا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ محمد بن قاسم نے کوئی سازش نہیں کی، اور میں اس وقت یزید بن ابو کبشہ کا نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ اس بات کا جواب سلیمان دیتا، مگر عمر بن عبدالعزیز نے یزید بن ابو کبشہ کا خط اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، کچھ بولنے سے پہلے یہ خط پڑھ لو، یزید تمہارے خاص دوستوں میں سے ایک ہے، اگر محمد بن قاسم کی معصومیت اور بے قصوری اس کو خط لکھنے پر مجبور کر سکتی ہے تو میں تم کو مسلمانوں کی گردن پر وار نہیں کرنے دوں گا۔ تم کو یہ خوشی ہے کہ قدرت نے تم کو موقع دیا ہے کہ تم اپنے دشمن سے بدلہ لے سکو، مگر تم اس نوجوان سپہ سالار کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتے جس کی ایک جان تمہارے کئی ساتھیوں سے زیادہ اہم ہے۔ اس کی تلوار تمہاری تلوار سے کئی گنا تیز اور اس کے تیر تمہارے تیروں سے زیادہ نوکیلے ہونے کے باوجود وہ امیر کی اطاعت میں مجرم بن کر تمہارے پاس آ رہا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو اس کی ایک بات پر سارا سندھ اس کا ساتھ دے سکتا تھا، مگر اس نے تم جیسے انسان کو خلیفہ مانتے ہوئے تمہارا حکم مانا ہے۔ وہ چاہتا تو سندھ کا ہر گھر اس کے لیے قلعہ بن سکتا تھا، مگر اس نے تمہارے احترام میں ایسا کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا جس سے تمہاری عظمت اور احترام میں فرق آ سکتا تھا۔ کیا تم اس لیے اس سے انتقام لینا چاہتے ہو کہ وہ حجاج بن یوسف کا داماد ہے اور اس نے دمشق میں جاری فنون و حرب کے مقابلے میں تم کو ذلت آمیز شکست دی تھی؟ کاش جس طرح اس نے بحیثیت ایک سپاہی تمہارا حکم مانا ہے، تم بھی ایک امیر کی سوچ رکھتے ہوئے اپنا فرض سمجھو۔ اس کا لشکر ہندوستان کے آخری کونے تک اسلام کا پرچم لہرانے کا عزم کر چکا تھا۔ اگر تم اس کو واپس کرنے کا یا واپس آنے کا حکم نہ دیتے تو آج ہندوستان کے آخری کونے پر بھی اسلام کا جھنڈا لہرا چکا ہوتا۔ یہ کہہ کر عمر بن عبدالعزیز تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے اور پھر بولے، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے صالح کو اس کی طرف بھیجا ہے اور نہایت سخت سزا بھی تجویز کر لی ہے، مگر یاد رکھو تم کسی قیمت پر اس عظیم سپہ سالار کی عظمت اس سے چھین نہیں سکتے۔ لوگ جلاد کی تلوار تو بھول سکتے ہیں مگر شہیدوں کا خون کبھی نہیں بھول سکتے۔ سلیمان، میں تم کو مزید سمجھاتا مگر اب وقت بہت کم ہے۔ محمد بن قاسم کی طرف بھیجا گیا تیر روک لو، ورنہ آنے والے تاریخ دان تم کو اسلام کے سب سے بڑے دشمن اور محمد بن قاسم کو سب سے بڑے مجاہد کے نام سے یاد کریں گے۔ محترم سامعین، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ جلدی ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔